لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آج 14 اگست 2023 ملک بھر میں اپنے اس روایتی طریقوں سے منائی جا رہی ہے جن روایتوں نے پاکستان کو اس انجام پر لا کھڑا کر دیا ہے. ایک ایسی داستان جو رقم کی گئی، آج ہم اس دن پر کھڑے ہیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے چوکوں میں، بڑے بڑے چوراہوں میں، پاکستان کی روڈوں پر ایک بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ وطن آپ کا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر مت جائیں. سوال یہ ہے کہ یہ تو اپنے وطن چھوڑ کر آئے تھے، یہ تو گرداسپور چھوڑ کر آئے تھے، یہ جودھ پور چھوڑ کر آئے تھے، یہ کانپور چھوڑ کر آئے تھے، یہ امبالہ چھوڑ کر آئے تھے، یہ پٹیالہ چھوڑ کر آئے تھے، یہ جناب دہلی چھوڑ کر آئے تھے، یہ جناب ممبئی چھوڑ کر آئے تھے. آج جن کے بڑوں نے پاکستان سے، برِ صغیر سے انگریز کو بھگایا تھا، آج ان کے وارث ان کے وطن میں جانے کے لیے کیوں تیار ہے؟ اور آج ایک سیاسی جماعت جس کا نام پی ٹی آئی ہے، میں سوچ رہا تھا کہ ان کے کارکنوں کو ان کی جماعت کا پرچم نہ لہرانے دینا واقعی قابل مذمت ہے، لیکن یہ اس سے بڑی بددیانتی اور خائنی تھی کہ جس دن کشمیر کے سودے کی بات آئی تھی اور انہی کے لیڈر کے ہاتھ میں کشمیر کا پرچم دیا جا رہا تھا، تو یہ مکافات عمل ہے. اس لیے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی جو ہے نا دعا، وہ سیدھا عرش پر جاتی ہے. وہ تو انتظار میں تھے اہلیان کشمیر کہ جناب کوئی محمد بن قاسم کا وارث آئے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی کا ماننے والا آئے گا، کوئی محمود غزنوی کا جانشین آئے گا. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جس کی خاطر، جس وطن کی خاطر، جس کے نعرے پر ہم نے لاکھوں گردنیں کٹوائی تھی، آج اس کا سربراہ ایسا آدمی ہے جو جھنڈا پکڑنے کے لیے بھی تیار نہیں. اچھا کیوں تیار نہیں؟ اس لیے کہ مشکل آ جائے گی، جہاد کرنا پڑ جائے گا، اقتدار خطرے میں آ جائے گا. تو لو اقتدار بھی چلا گیا، مشکل بھی آ گئی، 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں، تو جھنڈا کیسے پھر کوئی اٹھائے؟ آج جس جھنڈے کو تم نے جو آسانی سے اٹھایا جا سکتا تھا، آج تمہارے جھنڈے کو سختی سے چھڑوایا جا رہا ہے. یہ ہے مکافات عمل. اور آپ، یہ میں تمام احباب دیکھ رہا ہوں کہ تھکے تھکے چہرے ہیں، تھکاوٹ کے آثار ہیں. تو ذرا اس رات کے بارے میں بھی خیال کیجئے کہ آج کی رات تھی، اپنا وطن چھوڑ کر امرتسر لٹے پٹے قافلوں کے ساتھ جو گھر کے 4 افراد چلے تھے، اکیلی بہن بچی تھی، جو گھر کے 7 افراد چلے تھے، 2 بھائی بچ گئے تھے وہ بھی زخمی حالت میں، جو گھر کا کنبہ 13 افراد پہ مشتمل تھا وہ 3 پر بچا، ماں بیٹا اور آگے بہو، باقی سب رستے میں کاٹے گئے. ذرا ان کا بھی خیال کریں کہ وہ بابل پاکستان میں آج کی رات کیسے گزار رہے ہوں گے. اور وہ تو اس یقین سے آئے تھے، وہ تو اس ایقان سے آئے تھے کہ انشاءاللہ اب صبح ہوگی،
پاکستان کے اندر محمد عربی کا نظام ہوگا اور جناب صبح ہی بول بالا ہوگا، لیکن صبح ہوتے ہی وہ کن کی بنیاد پر آئے تھے؟ وہ اسی بنیاد پر آئے تھے کہ ہمارے بھائیوں نے کہا ہے کہ ادھر چلے آؤ، یہ مسلمانوں کا وطن ہوگا، یہ محمد عربی کے غلاموں کا وطن ہوگا۔ لیکن 76 سال سے ان مسلمانوں نے، ان دعویٰ عشق رسول کرنے والوں نے اس پاکستان کے اندر نہ نظام مصطفیٰ نے دیا، نہ حضور کا نظام آنے دیا، نہ قرآن کا کوئی نظام آنے دیا، نہ قرآن کے احکام آنے دیے۔ اس پاکستان کے بسنے والوں نے وہ 1857 میں کہتے تھے غدر ہوئی، لیکن باخدا جو پاکستان کے اندر غدر ہوئی، آج تک انہوں نے کہا لو ہم نے اپنی جانیں دے کر، اپنے وطن دے کر، اپنی جائیدادیں دے کر، اپنے بچے دے کر، اپنے مال دے کر، اپنے اسباب دے کر تمہیں وطن لے کر دیا ہے، چلو اٹھو محمد عربی کے نام پر اس کو کھڑا کرو پوری دنیا کے اوپر اور اس پرچم کو بلند کر دو اب پوری دنیا کے اندر، اس سبز ہلالی پرچم کو، کہ یہ اسلام کا پرچم ہے۔ لیکن افسوس کہ جس پرچم کو ہم نے اسلام کے نام پر بلند کرنا تھا، آج اس پاکستان کے اندر لیسبین کا پرچم بلند ہو رہا ہے۔ آج اس پاکستان کے اندر ان پرچموں کو بلند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ناپاک پرچم جن کی بنیاد اسلام کے احکامات سے ٹکراتی ہے، جو سراسر اسلام کے منافی ہیں۔ آج اس پاکستان کے ایوان بالا میں اور ایوان بالا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو کم از کم 5 بار اسمبلیوں سے، پھر 10 بار صوبائی اسمبلیوں سے، پھر کم از کم 10 بار جناب قومی اسمبلیوں سے، پھر 2-3 بار سینٹ کے مزے لینے کے بعد جس کو پاکستان کا ایوان بالا کہا جاتا ہے، آج اس ایوان بالا کے اندر اسلام کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ آج اس ایوان بالا کے اندر اسلام کو انتہا پسند کہا جا رہا ہے۔ آج اس ایوان بالا کے اندر پاکستان کو اور اسلام کو شدت پسند کہا جا رہا ہے۔ افسوس تم یہ بل پاس کرنے کے، منہ دکھانے کے قابل ہو، یہ سارے 76 سال سے لے کر آج تک جن کے ہاتھوں میں اقتدار تھا، ان سے پوچھو کہ تمہیں تو پاکستان اتنا بڑا دیا گیا تھا، تم نے پاکستان کو پہلے 2 لخت کیا، پھر تم نے کشمیر کو بیچا، پھر تم نے جناب فاٹا کے اندر اور پھر اوپر جناب ملک کے اندر ہوائی اڈے دیے، پھر تم نے اپنی ہمشیر کو بیچا، پھر تم نے اپنے قوم